عزیز دوستوں ساتھیوں، آج پھر اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی نظم علامہ اقبال کی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو نظم ہے بہت چھوٹی سی نظم ہے جس کا عنوان ہے ستارہ۔ اس نظم سے ہم کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے علامہ اقبال کی ایک نظم جس کا عنوان ہے ستارہ۔ خمر کا خوف کہ ہے خطرے سحر تجھ کو، مال حسن کی کیا مل گئی خبر تجھ کو، متاع نور کے لٹ جانے کا ہے ڈر تجھ کو، ہے کیا ہراس فنا صورت شرر تجھ کو، زمیں سے دور دیا آسمان نے گھر تجھ کو، مثال ماہ اڑائی خبائے زر تجھ کو، غضب ہے پھر تیری ننھی سی جان ڈرتی ہے، تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے، چمکنے والے مسافر عجب ہے یہ بستی، جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی ہے پستی، اجل ہے لاکھوں ستاروں کی ایک ولادت مہر، فنا کی نیند ہے زندگی کی مستی ہے، وداع غنچے میں ہے راز آفرینشی گل، عدم عدم ہے کہ آئینہ دار ہستی ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس نظم میں علامہ اقبال کا جو بنیادی تصور ہے تغیر و انقلاب کے علاوہ مسئلہ جبر و قدر کی نشاندہی سے متعلق بھی ہے۔ یہ نظم محض 8 اشعار پر مشتمل ہے جن میں علامہ اقبال میں کمال فنی چابک دستی کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ وہ ستارہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ستارے، مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تو چاند کی روشنی سے خوفزدہ ہے یا پھر تجھے صبح ہونے کا خطرہ ہے، کہ چاند کی روشنی میں تیری روشنی زائل ہو کر رہ جائے گی، اسی طرح صبح دم سورج کے طلوع ہونے کے سبب بھی تجھے کم و بیش اسی صورتحال کا سامنا پیش کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ حسن کا انجام آخر کیا ہوتا ہے، مراد یہ کہ ستارہ بھی ایک حسن ہوتا ہے اور زوال بالآخر حسن کا مقدر ہے، سو اسی پس منظر میں یہ بات یہاں کہی گئی ہے۔ یا پھر ایسا تو نہیں کہ تجھے اپنے نور کی دولت کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، یا پھر یہ خیال تجھے کھائے جا رہا ہے کہ چنگاری کے مانند لمحے بھر میں اپنی روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ اس انداز سے تجھے خوفزدہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ قدرت نے تجھے سطح زمین سے کافی بلندی پر گھر عطا کیا ہے اور چاند جیسی روشنی بھی بخشی ہے، اس کے باوجود حیرت یہ ہے کہ تجھ پر خوف طاری رہتا ہے اور تمام شب تو کانپتا رہتا ہے۔ دوسرے بند میں علامہ کو کہتے ہیں اے ستارے تیری روشنی بجا، لیکن اس حقیقت کو فراموش نہ کر کہ یہ کائنات عجیب و غریب شے ہے۔ یہاں کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک شے کو عروج حاصل ہوا تو زوال دوسری شے کے مقدر بن گیا۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی لاکھوں ستارے اس تیز روشنی کے سبب ناپید ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ جیسے ہم فنا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ دراصل زندگی کا ہی ایک دوسرا رخ ہے۔ غنچہ کھل کر اپنی حیت کھو بیٹھتا ہے اور بالآخر ایک شگفتہ پھول بن جاتا ہے۔ بالالفاظ دیگر غنچے کی موت عملاً پھول کی زندگی بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ راز آشکار ہو کر سامنے آئے گا کہ ہم جسے موت کا نام دیتے ہیں
وہ عملاً موت نہیں ہے، اس کے برعکس زندگی کے اظہار کا نام ہے۔ سو اے ستارے، یہ جان لے کہ پوری کائنات میں کسی مرحلے پر بھی سکون و اطمینان کا حصول ممکن نہیں۔ اگر ہاں کسی چیز کو استقلال ہے تو اس کا نام تغیر اور تبدیلی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کائنات کی بنیادی خصوصیت ہمہ وقت تغیر اور انقلاب ہے۔ اس نوع کی تبدیلیاں فطرت کے مظاہر کا بنیادی جزو ہیں۔ تو اس طرح علامہ اقبال نے اس نظم میں ستارے کو مخاطب کرتے ہوئے انسانوں کو بھی یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا جو اصول ہے وہ ہے تغیر اور انقلاب، یعنی ہم ہمیشہ ایک ہی حالت میں باقی نہیں رہتے۔ تغیر یہ ضروری ہے اور ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں زندگی کے داخل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم کو موت آ جاتی ہے۔ اور حسن کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے کہا کہ زوال یہ حسن کا مقدر ہے، ایک نہ ایک دن حسن کو زوال پذیر ہونا ہے، تو اس لیے حسن ہونے کے باوجود ہم کو اس پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔